اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ میں جو اللہ رب العزت نے دعا سکھائی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور اسی طرح ہمیں گمراہوں کے راستے سے بھی محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر نازل ہوا، اس کے بارے میں ہم گزشتہ سبق میں پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کے اعمال بتائے کہ انہوں نے فلاں عمل کیا اور یہ کام کیا تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی، ان کاموں کی پہچان بندے کو ہو تاکہ اپنے آپ کو ان کاموں سے محفوظ رکھے۔ علاج سے زیادہ پرہیز ضروری ہوتا ہے، چونکہ وہ اعمال انسان کی سالہ سال کی اعمال کو اور نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں کہ جو انسان کو ایسے اعمال کر بیٹھے جن سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ان نیک اعمال پر عمل کرنے کی بنسبت ان برے اعمال سے بچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ اس سلسلے میں گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ آیات دیکھی تھی، کچھ آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا آپ آگے جائیں، پہلے سپارے میں ہی صفحہ نمبر 9 نکالیں، چند ورقے آگے جائیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61، صفحہ نمبر 9، آیت نمبر 60 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 61 شروع ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اللہ نے ان پر بڑے انعامات دیے تھے، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکالے اور کھانے کے لیے من سلوہ اللہ نے ان کے لیے نازل کیا، لیکن ناشکری قوم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلانے والی قوم، انہوں نے کیا کیا اور پھر اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، اے بنی اسرائیل جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام،
لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر. فادع لنا ربک، پس تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار. یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے. مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے. من بقلہا، سبزیوں میں سے. وقثائہا، اور ککڑی سے، ترکاری سے. وفومہا، گندم سے. وعدسہا، اور مسور سے. وبصلہا، اور پیاز سے. یہ زمین کی جو فصلیں ہیں وہ ہمارے لیے نکلنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو جو گھٹیا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. یعنی اللہ کی نعمتوں کا بجائے اس کے کہ تم شکر کرتے، الٹا ناشکری کرتے ہو. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ پھر کسی شہر میں. فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہاں وہ مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹے. دیکھو اللہ کی نعمتیں ہوں، بندے کو ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بندہ ناشکری کرے اور الٹا جناب باتیں کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچانا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی اور بجائے شکر کرنے کے الٹا انہوں نے ناشکری کی. اس کے علاوہ ان کی جرائم ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور اس غضب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. آیات الہیہ کا انکار کرنا یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق. نعوذ باللہ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ کیوں ہوا سارا کچھ؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نافرمانی میں وہ حد سے آگے نکل گئے. نافرمانی میں جب بندہ حد سے آگے نکلتا ہے پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہوتی ہے، اللہ کی آیات کا انکار بھی ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت، یہاں تک کہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے. کب؟ جب بندہ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جائے. ناشکری اور نافرمانی، اللہ کی آیات کا انکار، یہ اللہ کے غضب کے اسباب ہیں. اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال میں سے اور عمل کون سا ہے؟ آپ نکالیں سورہ اعراف صفحہ نمبر 153، نامہ پارہ جی، نامہ پارہ صفحہ نمبر 153، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 152 ہے، صفحہ نمبر 153 ہے. سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف، نامہ پارہ ہے، آیت نمبر 152 رکوع سے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو بنی اسرائیل نے پیچھے کیا کیا تھا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. اس عمل کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. دیکھیے جی، آیت نمبر 151 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 152 شروع ہو رہی ہے. ان الذین اتخذوا العجل، ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، یعنی اس کے سامنے آیتیں بیان کرنا شروع کی. سینالہم غضب من ربہم، ان کو اللہ کا غضب اور وذلت فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت کا عذاب ملے گا. وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جھوٹ گڑھنے والوں کو، جنہوں نے بچھڑے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا عاجز بنا کر پیش کیا. ان کے لیے اللہ کا کیا نازل ہوا؟ غضب. اللہ کا، بولیے جی، اللہ کا. تو اگر بچھڑے کو چھوڑ کر گائے کے سامنے جھکیں پھر بھی وہی بات ہے.
اور اگر گائے بچڑے کو چھوڑ کر گھوڑے کے سامنے جھکیں تو پھر تو میرے خیال میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. گھوڑے کے سامنے تو مہربانی کر مولا، تو میری حاجتیں پوری کر دے. اس سے اندازہ کیجئے، چونکہ قرآن کریم اصول کی کتاب ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر دیتے ہیں اور پھر بندہ اس پہ آگے خود سوچے کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا ہمیں نہیں کرنا ہے. اس لیے جھکنا ہے تو صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ حاجتیں بیان کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی گھوڑے کے سامنے جھکے تب، کوئی قبر کے سامنے جھکے تب، کوئی بچھڑے کے سامنے جھکے تب، وہ کیا ہے؟ سینالہم غضب من ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ایک آدمی کہنا جو جناب نکلنے سے پہلے کوڑے مچھرنا شروع کر وہ جناب انہیں پینا بھی شروع کرتا ہے، منہ توڑنے شروع کرتے ہیں. کی دفعہ حیران ہوئی کہ کیا کرنے لگے. 14واں پارہ نکالیں گے، صفحہ نمبر 252. 14واں پارہ صفحہ نمبر 252. سورت کا نام ہے سورۃ النحل، آیت نمبر 106. 14واں پارہ صفحہ نمبر 252، آیت نمبر 106. کلمہ کفر جو ہے، کلمہ کفر اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے. کلمہ کفر جب بولا جاتا ہے، کوئی بھی کفر کا کلمہ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام اور ایمان کی مثال صحت کی طرح ہے اور کفر کی مثال بیماری کی طرح ہے. ایک انسان کے صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بیماری سے بچا ہوا ہو. ہر بیماری سے بچا ہوا ہو تب اس کو کہتے ہیں نا بندہ صحت مند ہے. اور بیمار بننے کے لیے ہر بیماری کا لگنا ضروری نہیں ہوتا. ایک بیماری بھی لگ جائے تو بندہ بیمار ہے. یہ نہیں کہا جاتا بھائی اس کو تو صرف بخار ہے لہذا یہ مریض نہیں ہے، اس کو تو جناب صرف ٹی بی ہے لہذا یہ مریض نہیں ہے. نہیں، ایک بیماری بھی لگ گئی تو کیا ہو گیا؟ مریض ہو گیا. کفر جو ہے وہ ایک چیز کا بھی ہو جائے، مثلا توحید میں، رسالت میں، قرآن پاک میں کسی ایک آیت کا بھی انکار ہو گیا تو بندہ کیا ہو گیا؟ کفر میں چلا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو کلمہ کفر اللہ کے غضب کا باعث ہے. دیکھیے جی، من کفر باللہ، جس نے انکار کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، ایمان کے بعد، الا من اکرہ، ہاں کوئی ایسی صورت آ جائے تو وہ معاف ہے کہ جب بندے پر جبر کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو. کسی آدمی پر کسی نے ظلم کیا، اس نے اس پہ گن تان لی، اس پہ تلوار اٹھا لی اور اس سے کہا کہ نکال کلمہ کفر ورنہ تجھے ذبح کر دوں گا. اس نے اگر دل سے نہیں اوپر سے کہہ دیا، اس پہ اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا. اللہ فرماتے میں، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے چاہیے تو وہاں بھی یہی تھا کہ بندہ کٹ جاتا، لیکن اگر دل سے اس نے نہیں نکالا تو پھر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا. یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جس نے دل سے نکالا. فرمایا ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفر صدرا، جس کا کفر کے ساتھ سینہ کھل جائے، یعنی جو دل سے بات نکالے، تو جو کلمہ کفر دل سے نکالے، فعلیہم غضب من اللہ، اس شخص پر بھی اللہ کا کیا نازل ہوگا؟ غضب نازل ہوگا. غیر المغضوب علیہم، یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچا جو کلمہ کفر پر ان کا دل ہی خوش ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک، کلمہ کفر پر ان کا دل ہی خوش ہو جائے. بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی جو ہے نا اس پہ میرا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جاؤ اور اس بستی کو الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اس بستی کے اندر تو ایک بڑا عبادت گزار بھی ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. ایک عابد ہے، ایک صوفی صاحب ہے، بڑا نمازی، بڑا تہجد گزار، بڑی تسبیحات کرنے والا، وہ صوفی صاحب بھی وہاں رہتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ پوری بستی کو الٹ دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اس صوفی صاحب کو بھی ساتھ ہی رگڑ. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب میرے ساتھ کفر ہوتا تھا تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل پر یہ ناگوار نہیں گزرا. اس نے خود نافرمانی نہیں کی لیکن
اس نے کفر کو دیکھ کر کبھی برا محسوس نہیں کیا، اور جس کا دل اتنا نرم ہو جائے کہ وہ کفر بھی اس کو برا نہ لگے بلکہ اچھا لگنے جائے، اس کو بھی برباد کرو۔ تو دل کفر کے اوپر جو ہے، دل کے اندر نفرت کفر کی، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور دل کے اندر اگر نفرت نہ ہو تو ایمان کا وہ کمزور حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، پھر اللہ معافی فرمائے۔ اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک اور مقام یوں ہی سن لیجیے چونکہ وقت تھوڑا، پھر انجام غضب کا دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی، اے لوگو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور ان میں حد سے بڑھ کر سرکشی نہ کرو ورنہ میرا غضب نازل ہوگا۔ اے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں حد سے زیادہ نہ بڑھو، عیاشیاں نہ کرنے شروع کر دو، اور اس قدر عیاشیاں اور اس قدر فضول خرچیاں کہ جناب تم نے سمجھ رکھا ہے شاید دنیا میں ہم نے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر بعض لوگ حد سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، اور حد سے زیادہ آگے نکل کر ناچ گانے میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں چلتی ہیں، اور علل اعلان گویا کہ برائی اور زنا کے اسباب سارے مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ولا تطغوا فیہ، نعمتیں استعمال کرو لیکن ان میں حد سے زیادہ نہ بڑھو، جب حد سے زیادہ بڑھ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فیحل علیکم غضبی، پھر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی ناراضگی نازل ہوگی۔ عجیب ہماری حالت ہے، بعض لوگ نا اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی دنیاوی ضرورت کی حد تک مانتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی، ان کی شادی تھی بیٹے کی، وہ بڑا ناچ گانا اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو راستے میں میں ان کو نظر آگے دور سے مجھے اشارہ کرتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں کہ ٹینشن نہ لو، بے فکر اپنی اسی کس واسطے ہیں ساڑا اور کھڑا کام ہے، اسی دعا نہ کرتا ہو رہا سکی کرنا ہے، سمجھ آئی؟ دعاؤں میں کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ تو مقصد یہ ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ یہاں راستے میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، یہ دنیا بھی کوئی نقصان نہ ہو جائے، باقی تو خیر اللہ نعوذ باللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی تو پرواہ نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہر کام کرنا ہے اور اس ٹائم بھی کہنا ہے کہ دعاؤں میں کیا کرنا ہے، یاد رکھنا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، باقی نعوذ باللہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فیحل علیکم غضبی، جنہوں نے یعنی اس دعا کو تو مذاق بنایا ہوا ہے نا جی، ہم نے تو ہر چیز کو، حالانکہ آپ دعا مخ العبادہ، دعا کیا تھا؟ عبادت کا مغز تھا، اس کو بھی ہم نے ایک رواج اور اس کو بھی ہم نے رسم بنا دی ہے۔ دل و دعا نکل سی نا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت کا خلاصہ، عبادت کا مغز تھا دعا، لیکن اس کو بھی ہم نے کیا بنا دیا؟ رواج بنا دیا، اور رواج اور رسم کی حد تک دعا رہ گئی ہے جی، اور جناب ایک رسم کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ ایک آدمی نے قرآن مجید پڑھا الحمد سے لے کر والناس تک، اپنے والد صاحب کے لیے پڑھا، بیٹے نے پڑھا کس کے لیے؟ کہ اس کا سوا میرے باپ کو ملے۔ جب تک مولوی صاحب نہ آئے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ مولوی نے بھی صحیح بندوبست کیا، پھر وہاں پہ پانی بھی رکھو، پھر وہاں پہ جناب اور کیا رکھو، گھر کے اندر جو چیز پکی ہے نا وہ ساری رکھو ادھر سامنے، سمجھے؟ کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھنی، رکھو مولوی صاحب کے سامنے، پھر دعا دا اپنا ہی مزہ آتی۔ کھانے تو بغیر کھانا سامنے نہ ہو دعا بھی نہیں ہوتی ہماری۔ یہ پتہ نہیں کیا رواج بنائے ہیں، یہ صرف میرے بھائیوں کھانے پینے کے چکر ہے۔ بندے کو خود بھی کچھ سوچ لینا چاہیے، ساری باتیں مولوی گئے پھر آپ کہیں گے یار یہ خام خواہ سخت کرتے ہیں، کچھ تو بندہ خود بھی سمجھے۔ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کس سے مانگنی ہے؟ مانگنی ہے اپنے باپ کے لیے، سمجھ آئی؟ تو باپ کے ساتھ میرا تعلق زیادہ یا مولوی صاحب کا زیادہ تعلق ہے؟ مولوی صاحب کو کیا لگے؟ مولوی صاحب کو ہاں اصل بات ہی ہے جو ابھی کہتے سامنے نہ رکھو، لوگ کہتے ہیں او جی نہ جڑے ہی کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ دعا میں پیش کرتے۔ اصل بات ہی ہے وہ اس آر سے بچنے کے لیے وہ جناب پتہ نہیں کیا سے کیا لے آتے ہیں۔ بعض دفعہ کئی غریب لوگوں کے گھر بلاتے ہیں دعا کے لیے، بادشاہ انہوں نے کاجو اور پستہ اور پتہ نہیں کیا سے کیا رکھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں بیچارے مانگ کے لاتے ہیں کہ بعد میں واپس کر دیں گے، کیونکہ فوراً جو ہی دعا ختم ہوتی ہے ہمارا بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ کھائیں، لیکن کھانے وہ بھی نہیں دیتے، فوراً اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں شاید ادارے لے کر آتے ہیں کہ یار گھنٹے کے لیے دو پھر ہم آپ کو واپس کر دیں، کرائے پہ لاتے ہیں شاید۔ تو یہ حالت کیا ہے؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
تو یہ دعاؤں کو ہم نے کیا بنا دیا؟ ایک شغل بنا دیا. خیر وہ بات کہیں اور طرف نکل گئی. پہلے مولوی کہہ رہے ہیں سر یہ دعا یہ چیزیں ہمارے گھر پہنچا ہے نہیں تو ہی جائے تھے میں ہاں اصل چکر یہ ہے کہ دعا دی ساری چیزیں میرے گھر پہنچاؤ، کچھ ہو گیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہے. نکالیں جی سورہ عنکبوت نکالیں اور 20واں پارہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے نا، صفحہ نمبر 362 ہے. 362 بالکل 20ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جی. صفحہ نمبر 362. ہم تو اپنے ساتھیوں کو ڈرائیں بھی صحیح تو نہیں ڈرتے جی، پکے ہو گئے آپ. سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 40. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 40 20ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ ہے جی. آخر میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کا پھر انجام کیا ہوا، غضب الہی کا انجام کیا ہوا. انجام دیکھیے جی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا نا، پھر ہم نے پکڑا ان کو بِذَنبِهِ ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور پھر پکڑ اللہ کی کیسے آئی؟ فَمِنْهُمْ پس بعض ان میں سے ایسے من ارسلنا علیہ حاصبا جن پر ہم نے بھیجی پتھروں کی بارش. یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ بعض ایسے ہیں جن کو ایک چیخ نے پکڑا، چیخ کے ذریعے برباد کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ بعض ان میں سے ایسے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور بعض ایسے جن کو ہم نے غرق کر دیا. یہ سارے اللہ کے غضب کے نشانات تھے، اللہ نے ان کو برباد کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلم کرتے تھے. بنی اسرائیل کا واقعہ ابھی ہم نے دیکھا نا پہلے اس پارے میں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ کا غضب نازل ہوا. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہوئے تھے. سورۃ البقرہ میں ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فرعون سے ہم نے ان کو نجات دی، دریا سے ہم نے ان کے لیے راستے بنائے، من سلوہ ہم نے ان پر نازل کیا، بادلوں کا سایہ ہم نے ان پر کیا، پتھر سے 12 چشمے نکالے. اتنے بڑے انعامات. لیکن وہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے مطالبہ یہ کیا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہو جائے اور تم شہر میں جاؤ، 2 کام تم نے کرنے ہیں. نمبر 1 وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا دروازے سے داخل ہونے سجدہ شکر کا بجا لانا ہے. اور نمبر 2 وَقُولُوا حِطَّةٌ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے. یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں، ایک سجدہ کرنا ہے اللہ کا، ایک کیا کرنا ہے اللہ سے بخشش مانگنی ہے. اللہ فرماتے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا ان ظالموں نے ان باتوں کو تبدیل کر دیا، سجدے کی بجائے اکڑ کے داخل ہوئی ہے، اور حتہ کی بجائے جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں خنتا گندم مانگنی شروع کر دی، یعنی مذاق اڑایا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے داخل ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ پھر اللہ فرماتے پھر میں نے سخت ترین عذاب بھیجا اور انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا. معلوم ہوا جس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی آئے اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوے لوگو نماز میں آؤ، تو یہ تو کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، ذرا اس کو سمجھو بھی صحیح، اللہ کا غضب کس پر نازل ہوتا ہے؟ اور جب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے پھر بندے کے پلے رہتا کیا ہے؟ پھر کچھ نہیں رہتا، پھر بندہ برباد ہو جاتا ہے، پھر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر